اوکے، تمہاری حد تک میں یہ بھول جاتا ہوں کہ تم میری وکیل تھی۔ میں وہ وکالت نامہ بھی منسوخ کر دوں گا۔ منظر میری پیروری کر سکتا ہے۔ تم غصے میں ہو، غلط مطلب نکال رہے ہو میری بات کا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسا کہ تم نے کہا، ہم اچھے دوست رہیں گے، مگر میں کبھی تمہارے آفس میں تم سے ملنے نہیں آؤں گا۔ میں اپنے پرانے گھر میں شفٹ ہو رہی ہوں۔ پرانا گھر؟ میں نے تلخی سے کہا، پرانا کیا ہے وہاں؟ صرف وہ زمین پرانی ہے جو اس عمارت کے نیچے ہے۔ بالواسطہ طور پر چودھری دلاور کا یہ تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اس نے یہ محل چاندنی بیگم کو بنوا کے دیا تھا، پھر تمہیں بخش دیا۔ سارے نقصانات کی تلافی ہو گئی، تمہارے سارے شکوے گلے دور ہو گئے۔ لاکھوں کی مالیت کا محل بطور فیس وصول کر لینے کے بعد چودھری دلاور کی وکالت کرنا تمہارا اخلاقی فرض ہے۔ سکندر نکل جاؤ، رابعہ نے چیخ کر کہا۔ کمینے ذلیل انسان، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میں دلاور کی داشتہ ہوں، طوائف ہوں چاندنی بیگم کی طرح؟ اس نے دیوانگی کی کیفیت میں مجھ پر چیزیں پھینکنی شروع کر دی تھی۔ چائے کے کپ، چائے دانی، ایش ٹرے۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی اور سوچے سمجھے بغیر جو منہ میں آ رہا تھا بک رہی تھی۔ نشانہ خطا ہو جانے سے بہت سی چیزیں کھڑکیوں پر لگیں اور ان کے شیشے بکھر گئے۔ میں جان بچا کے نکل سکتا تھا، مگر مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس جنونی کیفیت میں خود کو زخمی نہ کر لے یا دیوار سے ٹکرا کے سر نہ پھوڑ دے۔ منظر کی بیوی دروازے سے لگی سب سن رہی تھی۔ وہ ایک دم اندر آ گئی۔ اس نے رابعہ کو پکڑ لیا۔ تم جاؤ بھیا، یہ تو دیوانی ہو گئی ہے۔ رابعہ، اے رابعہ، ہوش میں آئی، یہ کیا پاگل پن ہے؟ کیا خدا، میں کیا کروں؟ ارے تم تو جاؤ یہاں سے، تمہیں دیکھ کے اور باولی ہو رہی ہے یہ تو۔ میں نے جاتے جاتے دیکھا کہ منظر کی بیوی رابعہ سے چمٹ گئی تھی۔ اندر سے 3 بچے روتے دھوتے نمودار ہو گئے تھے۔ باہر سے غالب نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا۔ وہ منظر کے ساتھ باہر گیا تھا تو پھر لوٹ کے اندر نہیں آیا تھا۔ وہ اور منظر باہر ہی نہ جانے کیا باتیں کرتے رہے تھے، کیونکہ میں نے کافی دیر بعد منظر کی گاڑی کے روانہ ہونے کی آواز سنی تھی۔ غالب نے اندر جا کے منظر کی بیوی کی مدد کی، ورنہ رابعہ اس کے قابو میں آنے والی نہیں تھی۔ غالب نے اس کا بالکل ٹھیک علاج کیا۔ وہ غالب کی طرف لپکی تھی، مگر غالب نے اس کے گھما کے ایک تھپڑ رسید کیا جو اس کے گال پر پڑا اور وہ ایک جھٹکے سے پیچھے جا گری۔ میں سکندر نہیں ہوں، غالب نے دھاڑ کے کہا، دماغ درست کر دوں گا۔ منظر کی بیوی ڈر گئی تھی، مگر غالب نے اسے آنکھ کے اشارے سے سمجھا دیا تھا کہ یہ علاج بالمثل ہے اور ناگزیر ہے۔ تم سب ذلیل ہو، تمہارا وہ دوست بھی مجھے الزام دیتا ہے، کہتا ہے میں بک گئی ہوں، رابعہ نے چلا کر کہا، اور پھر غالب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ غالب نے اس کے دوسرا جام پر رسید کیا۔ بکواس بند کرو اپنی، خبردار جو تم نے سکندر کو کچھ کہا۔ رابعہ صوفے پر گری اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے فون کر کے ڈاکٹر کو طلب کیا اور ڈاکٹر نے اسے سکون آور انجیکشن دے کر ہمیں تاکید کر دی کہ رابعہ پر نظر رکھیں۔ جب یہ سو کر اٹھیں گی تو ایک نیچرل ری ایکشن ہوگا، شدید قسم کا ڈپریشن۔ ڈاکٹر نے کہا ایسی کیفیت میں یہ خودکشی کی کوشش بھی کر سکتی ہیں۔ منظر کی بیوی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہائے اللہ، ڈاکٹر صاحب آپ کوئی ایسی دوا دے نا کہ خودکشی کا خیال بھی نہ آئے۔ دوا تو دے دی ہے، مگر دیکھیے نفسیاتی مسائل کا حل ایک گولی یہاں ایک انجیکشن نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ان کا اعتماد بحال ہونا چاہیے، زندگی پر، اپنے رشتوں پر، اپنے آپ پر۔ انہیں احساس دلائیں کہ آپ سب کو ان کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ان کی خواہش کے مطابق حل ہو جائے گا۔ میں نے غالب کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا تو بھائی بولو، ایک جان بچانے کے لیے ایک جھوٹ نہیں بول سکتے؟ اور نہ جانے کتنے جھوٹ بولتے ہوگے اپنے فائدے کے لیے۔ بوڑھا ڈاکٹر برہم ہو گیا۔ غالب نے کہا آپ فکر نہ کریں، یہ وقتی رد عمل تھا۔ میں جانتا ہوں اس لڑکی کو تم سے زیادہ، وہ بولا۔ یہ وکیل تھی اور بہت نامور وکیل تھی۔ اس کا باپ میرا دوست تھا، مجھے معلوم ہے اس کی زندگی کیسی گزری تھی اور اس کے مسائل کیا ہیں۔ میں نے اسے ایک دم پہچان لیا۔ آپ شملہ پہاڑی کے پاس رہتے ہیں؟ یس، میں نے تو تمہیں دیکھتی پہچان لیا تھا۔ اب میں یہاں شفٹ ہو گیا ہوں، وہ بولا۔ صبح یہاں کلینک میں بیٹھتا ہوں، شام کو پرانے کلینک میں۔ میں پھر آؤں گا 6 گھنٹے بعد، ضرورت ہوگی تو اسے ایک انجیکشن اور دے دوں گا، اور ڈرپ میں گلوکوز کی ضرورت پڑے گی۔ بہرحال 12-14 گھنٹے تک کچھ نہیں کھا سکتی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے کہا غالب میں جاتا ہوں اور نادو کو یہاں لے آتا ہوں۔ غالب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
ایسی کوئی تشویش کی بات نہیں یار، تو خود کو سنبھال۔ میں نے کہا مجھے کیا ہوا ہے؟ لگتا تو ایسا ہے کہ ایک انجیکشن کی ضرورت تجھے بھی ہے۔ غالب نے کہا میں گاڑی چھوڑ کے جا رہا ہوں، کئی بعد میں ضرورت نہ پڑے۔ رابعہ نیند میں اٹھ کے کہے گی تو نہیں کہ مجھے شالیمار لے چلو یا جہانگیر کے مقبرے سے چھولے لا دو۔ غالب نے کہا تجھے واپس آنے کے بعد پھر جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے مجھے آنکھ ماری۔ اسی ہوٹل۔ میں نے ساری لایا اور باہر نکل گیا۔ اس وقت میری ذہنی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے ذہن میں خلا ہے، میرا ماضی، حال، مستقبل سب سراب ہو گئے تھے۔ وہ بھی ایک زلزلہ تھا جس نے میری دنیا کو یوں تہس نہس کر دیا تھا کہ کچھ بھی قابل شناخت نہیں رہا تھا۔ میں یادوں خیالوں کے کھنڈر میں تہی دست و آبلہ پا پھر رہا تھا اور اپنے خوابوں کی کرچیاں چن رہا تھا۔ میرا دل ایک اجڑا ہوا نگر تھا جس میں حسرتوں کے مدفن رونے والا بھی کوئی نہ رہا تھا۔ میرے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھی اور اسی کالی آندھی میں شجر محبت کے تن سے نوچے ہوئے مجروح پتے اڑ رہے تھے۔ نازو نے مجھے دیکھا تو گھبرا گئی۔ کیا بات ہے؟ میں نے اسے یوں دیکھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ وقار یوسف کی بیوی نے بھی زبان چلانی شروع کی۔ سکندر بھائی آپ تو کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں، وہ بھی بلا وجہ۔ ٹھیک ہی تو پوچھا ہے بیچاری نے، ذرا اپنی صورت دیکھیں آئینے میں۔ میں نے کہا آپ کو بلا وجہ بولنے کی عادت ہے۔ نازو تم چلو میرے ساتھ۔ کہاں چلوں؟ جہنم میں۔ میں نے کہا بھگا کے لے جانا چاہتا ہوں میں اپنے ساتھ۔ نازو نے تاڑ لیا کہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے، چلو۔ یوسف کی بیوی پکارتی رہ گئی ارے اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ کھانا تیار ہے، کھانا تو کھا لیں۔ اللہ خیر کرے۔ میں نے سارے راستے نازو کو کچھ نہیں بتایا۔ مجھے اپنی توجہ سڑک پر رکھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے میں ذہنی طور پر غیر حاضر ہو رہا تھا اور مجھے حادثے کا ڈر تھا۔ نازو نے شاید میری صورت سے میری ذہنی کیفیت کا اندازہ کر لیا تھا اور وہ بھی کچھ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اسے منظر کے گھر کے دروازے پر اتارا اور خود گاڑی لے کر نکل گیا۔ اب یہ 1 بجا تھا اور میرے پاس غزالہ عرف شیلی سے ملنے کے لیے 2 گھنٹے تھے۔ میں نے یہ 2 گھنٹے واقعی دیوانوں کی طرح گزارے۔ فرق صرف سیرا، نوردی اور شہر کی خاک چھاننے کا تھا۔ میں کسی وجہ کے بغیر بہت سے پرانے مقامات پر گیا۔ میں نے اپنے گھر کو دیکھا جس کو وزیر خان مرحوم نے بڑے ارمانوں سے بنایا تھا، مگر اسے موت بھی آئی تھی تو پرائی چھت کے نیچے۔ پھر میں نے اسے دوبارہ حاصل کیا اور اسے رابعہ نے اپنے خوابوں سے سجایا۔ میں زامن رضوی صاحب کے پرانے گھر کی طرف گیا جہاں اب نہ جانے کون رہتا تھا۔ میں نے غالب کا کھنڈر ہو جانے والا گھر دیکھا اور نازو کے مکان کو جو اب کسی اور کی ملکیت تھا۔ میں نے ہر راستے سے پوچھا تم نے رابعہ کو دیکھا ہوگا؟ راستے کے ہر شجر کی گواہی لی، تم تو جانتے ہو وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ شہر کی آواز سے پوچھا، کوچا و بازار سے سوال کیا، باہر کے شگوفوں سے اور چاہت کے رازداں گوشوں سے دریافت کیا، وہ سب جیسے اجنبی ہو گئے تھے۔ وہ سب اپنی ویران آنکھوں سے میرے دل کی ویرانی کو دیکھتے تھے۔ 3 بجے سے بہت پہلے میں ہوٹل میں جا گھسا۔ مجھے ڈاکٹر شیلا خان سے ملنا ہے، میں نے انگریزی میں کہا۔ کون سا کمرہ ہے اس کا؟ سوری سر، میں نے چلا کر کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس نے تمہیں منع کر رکھا ہے، لیکن اسے کچھ ہو گیا تو ذمہ داری بھی تم پر آئے گی۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ بلا وجہ چھپ کے نہیں رہتی۔ کلرک گھبرا گیا۔ آپ 1 منٹ ٹھہریں، میں مینیجر کو بلاتا ہوں۔ مینیجر نسبتاً معقول اور پرسکون تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ نو، میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ خطرہ اس کے لیے ہے مگر مشکل تمہارے لیے ہوگی۔ بے شک تم معاملہ دبا دو گے اور اوکے۔ آپ تشریف رکھیں، میں انہیں بلاتا ہوں۔ اپنا نام بتانا پسند کریں گے آپ؟ سکندر، میں نے کہا، اور اس بورڈ پر شیلا خان کا نام تلاش کرنے کی بے سود کوشش کی جس کے خانوں میں مہمانوں کے کارڈ لگا دیے جاتے ہیں۔ میں ویٹنگ لاؤنج میں ٹہلتا رہا اور ایک صوفے سے اٹھ کر دوسرے صوفے پر بیٹھتا رہا۔ میری حرکات و سکنات، اضطراب، بے سکونی کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ کر سکتا تھا کہ میں اگر پاگل نہیں ہوں تو نارمل بھی نہیں ہوں۔ 10 منٹ گزر گئے۔ کلرک اپنے کام میں مصروف تھا مگر کبھی کبھی نظر اٹھا کے مجھے دیکھ لیتا تھا۔ مینیجر واپس اپنے کمرے میں لوٹ گیا تھا مگر اس نے عقل مندی کی تھی کہ سیکورٹی کو الرٹ کر گیا تھا۔ میری نگاہ ہر 10-15 سیکنڈ بعد گھڑی پر جاتی تھی، لیکن اب میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ مجھے ضبط سے کام لینا چاہیے۔ اتنا کافی ہے کہ شیلا خان موجود ہے اور ہوٹل کی انتظامیہ نے اسے بلوا لیا ہے۔ ہنگامہ آرائی کا نتیجہ الٹا بھی نکل سکتا ہے۔
یا تو وہ پولیس کو بلا لیں گے یا ان کی اپنی سیکورٹی والے مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ شیلی اس وقت پر جلاتی نمودار ہوئی جب میرے صبر کا پیمانہ چھلکنے ہی والا تھا۔ ارے تم یار، حد کر دی تم نے، کہاں سے آ رہے ہو؟ جہنم سے، میں نے کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ ہاں، صورت سے ایسا ہی لگ رہا ہے، میرا خیال ہے بھاگ کر آئے ہو۔ تم تو ایسے کلا بند ہو کے بیٹھی ہو، ابھی فساد ہو جاتا یہاں۔ یار وہ مجبوری ہے، تم تو جانتے ہو، اس نے بڑی لجاجت سے کہا۔ میں نے گاڑی منگوائی ہے، بیٹھو، ایک کپ چائے پیو۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، گاڑی ہے میرے پاس، باہر کھڑی ہے، اسے باہر ہی کھڑا رہنے دو۔ وہ بولی، کھانا کھا لیا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے زہر کھا لوں۔ اوکے، میں کافی اور سینڈوچ منگواتی ہوں، تم زہر ہی سمجھ کے کھا لینا یار۔ پتہ ہے آج میں نے بھی لنچ نہیں کیا، ہفتے میں ایک بار میں لنچ گول کر دیتی ہوں، ایک بار ڈنر۔ تمہاری خاطر اپنا اصول توڑ رہی ہوں، میری خاطر کچھ مت کرو، میں نے برہمی سے کہا۔ کسی کو ضرورت نہیں میرے لیے کچھ کرنے کی۔ بڑے گرما گرم نکلے ہو جہنم کے شعلوں سے، پہلے کچھ ٹھنڈا پی لو، تمہارے تو دل ہی سے نہیں دماغ سے بھی دھواں اٹھ رہا ہے۔ اس نے بڑی بے تکلفی سے میری کمر میں ہاتھ ڈالا اور مجھے اپنے ساتھ کھینچ کر ایک ٹیبل تک لے گئی۔ کم آن یار، مجھے بتاؤ تو صحیح کچھ، آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں، میں نے تھوڑا سا پانی پی کے کہا۔ سگریٹ ملے گی یہاں؟ صرف سگریٹ؟ پینے کی کوئی اور چیز مانگو یار، وہ بھی مل جائے گی۔ وہ ہنسی اور اس نے ایک چغد صورت ویٹر کو اشارہ کیا۔ پہلے سگریٹ، پھر کافی اور 2 سینڈوچز، جتنی جلدی لاؤ گے اتنا ہی زیادہ انعام ملے گا۔ لے آئے؟ پف، تم تو ابھی کھڑے ہو یہیں۔ چغد صورت ویٹر نے دانت نکالے اور بھاگ گیا۔ تم سگریٹ پیتی ہو؟ بہت اچھا کرتے ہو، وہ بولی۔ کل کیا توبہ کر لی تھی؟ توبہ توڑ دی ہے میں نے، تمام لوگ یہی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے تم خاص تو نہیں ہو، مٹی کے پتلے ہو، خطا کے پتلے ہو۔ وہ بولی، یار ہے تو بری چیز، مگر مجھے وہ مرد اچھے لگتے ہیں جو اسٹائل سے سگریٹ پیتے ہوں۔ تم نے رفیق کو بلوایا ہے؟ میں نے اپنا سر تھام کے کہا۔ وہی آ رہا ہے گاڑی لے کر۔ تمہارے سر میں درد ہے؟ ہاں۔ اچھا ہوتا میں ایسپرین بھی منگوا لیتا۔ اس نے ہینڈ بیگ کی ایک زپ کھولی۔ یہ لو، آخر ڈاکٹر ہوں میں، دوا خانہ ساتھ لے کر پھرتی ہوں۔ جب میں نے سگریٹ سلگائی تو ایک لمحے کے لیے میرے ہاتھ کانپے اور جھجک نے میرے احساس کا دامن تھاما، مگر میں نے کہا، وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ لعنت وعدہ کرنے والے پر، کسی کو وعدے کا پاس نہیں تو مجھے کیوں ہے؟ پھر ایک انتقامی جذبے کے تحت میں نے سگریٹ جلا لی اور اس کے پہلے ایک کش نے میرے وجود میں انقلاب برپا کر دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے دھوئیں کے ساتھ ساتھ میں نے اندر جمع ہو جانے والے غبار کو بھی خارج کر دیا ہے۔ اس نے کہا، یار تم کسی سے لڑ کے آئے ہو؟ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہو؟ میں نے اسے غور سے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ اس نے ڈارک میرون سلک کی قمیض کے ساتھ زرد شلوار پہن رکھی تھی اور اس کا دوپٹہ بھی شلوار کے رنگ کا تھا۔ گہرے میرون رنگ کی قمیض سیلولیس تھی، چنانچہ اس کے بدن کا مرمر اپنی تمام تابناکی کے ساتھ عیاں تھا۔ اس کی گردن کے نیچے جیسے برف کا میدان سا تھا جس کی سفیدی میں اس کا سنہرا پن جھلملا رہا ہو۔ گردن کی نزاکت کے ساتھ کانوں میں جھولنے والے آویزے ایک طلسماتی اثر رکھتے تھے۔ نیلی آنکھیں، سنہرے بال اس منظر کو مزید رنگین بناتے تھے۔ تم بلا شبہ قیامت لگ رہی ہو، میں نے کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا یار کہ میری تعریف کرو۔ وہ مسکرائی۔ کوئی بات کرو، کچھ کہو، کیا ہوا ہے؟ کسی نے مارا ہے؟ یہ کیا ہے کہ تم آدمی نہیں خدائی مخلوق لگتی ہو؟ کسی نے قرض دینے سے انکار کیا ہے یا قرض مانگا ہے؟ ویٹر نے سگریٹ اور سنہرا لائٹر ایک ٹرے میں پیش کیا۔ ابھی 2 منٹ میں کافی لاتا ہوں میڈم۔ رابعہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے شیلی، تم نیورولوجی کی ماہر ہو، اسے دیکھو، میں نے کہا۔ پھر وہی غلطی کر رہے ہو تم، میں اعصابی امراض کی ڈاکٹر ہوں۔ یار اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اسے ڈاکٹر نے انجیکشن دے کر سلا دیا تھا۔ میں نے چڑھ کر کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ سچ مچ پاگل ہو گئی ہے، اسے تم ٹھیک کر سکتی ہو۔ اوکے، میں رابعہ کو ٹھیک کر دوں گی، پہلے تم تو ٹھیک ہو جاؤ۔ یہ کیا اوریا بنا رکھا ہے؟ ٹنگ کے کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ شیو کب سے نہیں کی؟ اب تم بالکل مجنوں لگ رہے ہو یار۔ فکر مت کرو، تم ذرا بھی لیلا نہیں لگ رہی ہو، تمہاری رسوائی نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ باہر سے چوکیدار نے ایک چابی لا کے اسے پیش کی۔ لو، گاڑی تو آ گئی یار،
مگر رفیق کیوں نہیں آیا؟ خیر پہلے پیٹ پوجا۔ میرا بالکل دل نہیں چاہتا یار، کھانا معدے میں جاتا ہے دل میں نہیں، کھا لو ورنہ میں زبردستی کروں گی۔ وہ بولی مجھے بہت تجربہ ہے ایسے مریضوں کو کھانا کھلانے کا، جو میں مریض نہیں ہوں تمہارا۔ میں نے بادل نخواستہ ایک سینڈوچ اٹھا لیا۔ ہم باہر نکلے تو وہی سیاہ مرسڈیز پارکنگ ایریا میں موجود تھی۔ شیلی نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کہا رفیق کیوں نہیں آیا آخر؟ اس نے گاڑی کھولی اور میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تمہارا کیسے رابطہ رہتا ہے اس سے؟ اس نے گاڑی کو ریورس کیا۔ جیسے تم سے رہتا ہے یار، آدمی اسی دنیا میں ہو تو رابطہ کیا مشکل ہے؟ میں نے تو سنا ہے کہ لوگ دوسری دنیا سے روحوں کو بلا لیتے ہیں۔ خدا سمجھے ان ریڑے والوں سے، ایسی ریس لگاتے ہیں آپس میں کہ کچھ نہیں دیکھتے، سمجھتے ہیں کہ سڑک تو سنسان پڑی ہے، ابھی گاڑی لگ جاتی تو الٹا مجھ سے لڑتے کہ ریڑے کا ستیہ ناش کر دیا۔ وہ ہنس پڑی۔ تمہیں دیکھ کر، تمہاری باتیں سن کے کون یقین کر سکتا ہے کہ تم نے لندن میں زندگی گزاری ہے؟ میں نے کہا یار میں پاکستان آتی رہی ہوں، کبھی 2 مہینے قیام کیا، کبھی 2 ہفتے، اور جب میں آتی تھی تو خوب آوارہ گردی کرتی تھی، اکیلی پھرتی تھی گلی کوچوں میں، سڑکوں پر، بازاروں میں۔ میں نے کہا 1 منٹ، یہ آواز کیسی ہے؟ اس نے غور کیا۔ ٹکی میں کوئی چیز ہے، ٹائر ہوگا۔ میں نے کہا ٹائر ایسے تو نہیں رکھا جاتا، ٹائٹ کر کے رکھا جاتا ہے، نٹ بولٹ کے ساتھ۔ میں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو یار، کل تو یہ آواز بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لاتیں مار رہا ہے۔ اس نے گاڑی ایک کنارے پر روک دی۔ تم دیکھو یار۔ میں نے چابی سے ڈیکی کھولی اور ایک لمحے کے لیے مجھے خوف کی سرد لہر نے مفلوج کر دیا۔ اس میں ایک شخص تڑپ رہا تھا، اس کا جسم لہو لوہان تھا، مگر اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا۔ وہ چند سانسوں کا مہمان نظر آتا تھا۔ وہ رفیق تھا۔ اس کی دونوں کلائیاں کٹی ہوئی تھی اور رگوں سے بہنے والا خون ٹکی میں بچھے ہوئے سرخ کارپٹ کے رنگ کو زیادہ گہرا کرنے کے بعد ادھر ادھر بہنے لگا تھا۔ اس خون کے چھینٹوں نے ڈیکی کو اوپر سے اور سائیڈ سے لہو رنگ کر دیا تھا۔ رفیق کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے منہ میں ٹھونسا ہوا کپڑا نکالا تو میرے ہاتھ خون میں بھر گئے۔ رفیق، میں نے چلا کر کہا۔ آگے سے شیلی نے سر نکال کر مجھے دیکھا۔ سکندر، کیا ہوا؟ شیلی، کسی نے رفیق کو مار کے گاڑی میں ڈال دیا ہے، وہ مرنے والا ہے، میں نے چلا کر کہا۔ شیلی دروازہ کھول کے باہر آئی۔ اس نے ڈیکی میں جھانکا اور پھر میرے خون آلود ہاتھوں کو دیکھا۔ ہم اسے ہاسپٹل لے چلتے ہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اتنا وقت نہیں ہے، شیلی نے مجھے دھکیلا۔ یار خدا کے لیے ایسے مت کھڑے رہو، بند کرو ڈیکی۔ میں نے کہا شیلی وہ مر رہا ہے، ہم اسے مرنے سے نہیں بچا سکتے۔ شیلی نے پر خوف نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ چلو بیٹھو، گاڑی میں چلاؤں گی، دیکھو اپنے ہاتھوں کا خیال رکھنا، داغ کپڑوں پر نہ لگ جائیں۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے احتجاج کیا۔ یار کچھ تو عقل سے کام لو، ابھی راہ چلتے کوئی رک گیا یا کسی نے دیکھ لیا تو تم پھنس جاؤ گے۔ شیلی نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کیا جواب دو گے تم کسی کو؟ اپنے ساتھ میرا بھی بیڑا غرق کراؤ گے؟ آخر تم جا کہاں رہی ہو؟ جہاں اس سے بات کی جا سکے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا کے ادھر ادھر نگاہ ڈالی۔ سڑک پر گاڑیاں مسلسل آ جا رہی تھی، موٹر سائیکلیں گزر رہی تھیں، بسیں، تانگے چل رہے تھے۔ یہ میری قسمت تھی کہ عین اس وقت جب میں ڈیکی کھولے کھڑا تھا میرے قریب سے کوئی بس نہیں گزری، ورنہ نسبتاً بلند کھڑکی سے جھانکنے والا کوئی بھی مسافر ڈیکی کے اندر رفیق کو اور اس کے خون کو دیکھ سکتا تھا جس میں میرے ہاتھ رنگے ہوئے تھے۔ قریب سے گزرنے والا کوئی راہ گیر بھی رک جاتا تو رفیق کے عالم نظم میں تڑپنے کا منظر دیکھ لیتا اور وہ آوازیں سن لیتا جو خرخراہٹ کی صورت میں اس کے خلق سے برآمد ہو رہی تھی۔ شیلی، خدا کے لیے گاڑی روکو کہیں، مجھے نروس مت کرو، میں جگہ دیکھ رہی ہوں، جگہ کی فکر مت کرو، سڑک کے آخری کنارے پر اس دیوار کے ساتھ روک لو، وہ مر جائے گا شیلی تو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ یار تم جذباتی ہو رہے ہو، یار کسی نے ہمیں پھنسانے کی کوشش کی ہے، پھانسی چڑھ جائیں گے ہم دونوں۔ اس کی حالت خوف سے غیر ہو رہی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ اتنی رفتار کے ساتھ وہ کسی کو ٹکر مار کے نئی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو جسم سے دور کر لیا۔ ہوا سے خون میری ہتھیلیوں، انگلیوں پر خشک ہونے لگا تھا۔ شیلی نے اچانک ایک جگہ گاڑی کو تھوڑا سا دائیں طرف گھمایا اور پھر بریک لگا کے ریورس گیئر میں ڈال دیا۔ گاڑی تیزی سے پیچھے گئی۔
اور کسی اسکول کی چار دیواری سے جا لگی جہاں ضرورت مندوں نے مجبوری میں اخراج آب کرتے ہوئے اس عبارت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا، جس میں رائے عامہ کو متوجہ کرنے کے لیے لکھا گیا تھا، دیکھو کتا پیشاب کر رہا ہے۔ دوسری جگہ یہاں پیشاب کرنا سخت منع ہے کی عبارت پر فلمی پوسٹر آ گئے تھے۔ شیلی تیزی سے اتری۔ جاؤ اب دیکھو اسے، میں بونٹ کھول کے انجن کو دیکھتی ہوں۔ انجن کو کیا ہوا ہے؟ یار بدھو ہو تم بھی، کوئی دیکھے گا تو سمجھے گا کہ گاڑی میں خرابی ہو گئی ہے، متوجہ ہوگا تو میری طرف۔ میں اس وقت تک پیچھے پہنچ چکا تھا۔ میں نے ڈکی کھولی تو خود دیوار سے لگ گیا۔ رفیق اب ساکت تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے پہلے اس کی نبض دیکھنے کا ارادہ کیا تھا مگر میرے ہاتھ آگے بڑھ کر رک گئے۔ اس کی کلائیاں عین نبض کے مقام پر کسی تیز دار خنجر یا بلیڈ سے کاٹ دی گئی تھی اور ان میں سے باقی ماندہ خون اب بھی رس رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ رفیق کے ساتھ یہ سفاک قاتلانہ واردات تقریباً اسی وقت ہوئی تھی جب وہ گاڑی لے کر آیا تھا۔ شاید قاتل اس کے پیچھے یا اس کے ساتھ ساتھ تھے کہ انہوں نے رفیق کو باندھ کے ڈکی میں ڈالا اور اس کی کلائیاں کاٹ کے چابی اندر بھجواتے ہی فرار ہو گئے۔ میں نے اسے آواز دی، رفیق رفیق میری طرف دیکھو۔ مجھے لگتا تھا کہ میری یہ حرکت دیوانگی کے سوا کچھ نہیں، پل آواز دینے سے کئی مردے بھی آنکھیں کھولتے ہیں، لیکن اچانک رفیق کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موت کے ویران سائے اتر چکے تھے اور بظاہر یہ زندگی کی آخری رمق تھی، جس کو بروے کار لاتے ہوئے اس نے میری آواز سنی اور اس آواز کی طرف دیکھا۔ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ عالم نزا میں جب موت کا اندھیرا غالب آ رہا ہو تو آدمی کی آواز کس حد تک اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر عکس آنکھ کے پردے پر بنتا ہے تو بصری نظام کا پیغام دماغ کے اس حصے تک پہنچتا ہے یا نہیں جہاں عکس محفوظ رہتے ہیں۔ شعور، لاشعور اور تحت شعور کے خانوں میں یادوں کا لامحدود ذخیرہ موجود ہوتا ہے۔ کیا اس وقت یہ ممکن ہوتا ہے کہ واقعات، مقامات، صورتوں کے نقوش کی لائبریری سے آدمی ایک آواز کے مانوس حوالے سے رشتے کو شناخت کر سکے؟ میں نے رفیق کے اوپر جھکنے کے لیے اپنا آدھا دھڑ ڈکی میں ڈال دیا۔ میری آواز سن رہے ہو تم رفیق؟ میں سکندر بخت ہوں۔ مجھے یوں لگا جیسے اس نے خفیف سی چنبش سے مجھے اس بات میں جواب دیا ہو۔ اس کے لب بھیلے اور اس نے قوت ارادی سے کام لیتے ہوئے زندگی کے آخری لمحات میں کچھ کہنے کی کوشش کی جو اس کے نقطہ نظر سے اہم تھا۔ اس کے ہونٹ بھی بالکل سفید ہو رہے تھے اور چہرہ بے جان ہو چکا تھا۔ رفیق، یہ کس نے کیا؟ چودھری دلاور نے؟ بولو۔ با جا اس کی ہلکی گھراہٹ میں یہی دو لفظ میری سمجھ میں آئے۔ بھائی جان؟ کون بھائی جان؟ میں نے کہا۔ دلاور کا بھائی؟ جا با چا کے اس نے سر اٹھانے کی بے سود کوشش کی اور پھر ایک انگلی اٹھائی۔ اس کے ساتھ ہی سانسوں کا وہ کوٹا ختم ہو گیا جو قدرت کی طرف سے اسے دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے عطا کیا گیا تھا۔ خالق کائنات یوں اپنے قادر مطلق ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ کسے صرف ماں کے پیٹ میں سانس عطا ہوں گے، کون اس عالم آب و گل میں چند سانس لینے کے بعد پھر اسی کی طرف لوٹ جائے گا جس نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی میں شامل کر دیا۔ ہے کوئی اعجاز مسیحائی کا دعوے دار جو گوشت کے ایک لوتھڑے کو دنیا میں جینے کے لیے 100 سال دے سکے، یا جہاں مرگے ناگہاں آئے وہاں زیادہ نہیں صرف 100 سانسوں کی مہلت بڑھا سکے؟ میرے دل میں ایک شیشہ سا ٹوٹ کے بکھر گیا تھا اور کرچیاں کانٹوں کی طرح میری روح میں اتر گئی تھی۔ رفیق کی کھلی آنکھیں مجھے الزام دیتی ہوئی محسوس ہوئی تھی کہ بڑی دیر کی مہرباں کھاتے آتے